نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107، خطبہ نمبر ہے 5۔ یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑے حوصلے سے سننی ہیں۔ جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا، اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ۔ جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر الصدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی، یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے، تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں۔ تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا۔ خوب ڈانٹا۔ اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں، تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری، انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو، یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو، تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ۔ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو، آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں۔ اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے، اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کیے مولا علی نے۔ اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، نہ انتشار پیدا کرو، جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، وہ اتنا فخر کرتا تھا جی، بنو تیم، ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے، وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں۔ یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت 2 ہی تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم، ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے، دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی، جس طرح آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہیں ان کے پاس حکومت ہے، اور آل شیخ جو ہے انہوں نے مسلح سنبھالے ہوئے ہیں، یہی معاملہ اس وقت بھی تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ، ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر، پھر اس معاملے میں معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے، اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے، کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے، اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا۔ مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو، اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا،
پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے. یعنی میں بھی پھل ہوں, میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے, تو کچے پھل کو مت توڑو. اب وہ ان کو یہ باتیں پتہ تھی, وہ آگے بات یہ کریں گے بھی. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا. افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی, میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں, میں اللہ کا شیر ہوں. یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں, جھوٹی روایت, وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں, جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا, خیبر کے اندر, خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا, خیبر میں مرحب آ گیا, تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں, میں موت سے نہیں ڈرنے والا. صحیح مسلم میں آتا نا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, شیر ہوں میں. وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے, اتنا میں موت کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے جی, جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے, آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا, اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. یعنی میرے پاس ایک علم ہے. وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا. میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے, وہ آئے گی جب جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے, مسند احمد میں 11790 ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے, آپ کا جوتا ٹوٹ گیا, آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا, وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر, اس کو منوانے کی خاطر, ایز اے لاسٹ ریزارٹ. لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی, وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے, حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہے. کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل, نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں, یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں. اچھا, اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں, پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکو نا جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ دی کتاب میں, شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتاباں نو؟ مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں. باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے. تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں, آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے؟ پہلے اپنی منجی طرح بھی ڈنڈا پھیرو نا.
اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جی منسوخ ہو چکا ہے، سعودی والوں دنیا تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے، تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا، جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو، اور جو صحابہ کی اولاد ہے، عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد، وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں، اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور تسی کچھ اور ہو، کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی، ڈکشنریز آلویز اتھارٹی۔ تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے، ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم، جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ، تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں، جی ان کو عربی نہیں آتی، اللہ فضلہ تو مولویوں زیادہ عربی آمدی ہے الحمدللہ، اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے، یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو پھر تو اپنی خیر بناؤ، دنیا عربی کسی نے نہیں آمدی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی۔ تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے، یہ لعنت جو ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 159، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے، اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی، فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا، پارا پارا کر دیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دے حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا۔ یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ ان کی جہالت ہے صرف، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ضد اور ہٹ درمی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب شیعہ کے ہاں یہ کہانی کروا دی گئی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، خالد ابن ولید نے نعوذ باللہ سیدنا علی بن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑ کے حضرت بکر کے سامنے لا کے زبردستی بیعت کروائی، یہ کہانی بنا دی انہوں نے، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ان کے دل میں بغض آ گیا۔ خالد بن ولید، حضرت علی، مولا علی کو کون اس طرح پکڑ کے لا سکتا؟ ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے، شیر خدا کے ساتھ کون ایسا کر سکتا ہے؟ سیدنا علی کی شجاعت سے بڑھ کے کس کی شجاعت تھی؟ ان کی محبت میں ان کے بارے میں غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ لیکن چلے آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں، تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے، پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے، تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر۔ آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں، کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، لے جاؤ آج، یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آگے ملو، اور ملنے والا بھی آ رہا ہے، وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں۔ ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے، اور پائی سد سکتے نے، انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے، ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی دے تے گھر دین آیا ہے، اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا۔ اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی، کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے، اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے، این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے۔
تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابوبکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں۔ آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی۔ آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رو پڑے۔ جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے۔ کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسین کر لیتے ہیں، تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے، ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے۔ یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ۔ چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت ابوبکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا، انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابوبکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے، اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے، لیکن وہ چنا گیا، ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ تو جب حضرت ابوبکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم۔ حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو، کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے، کام پا چڑھے جائے تو رونے پہ ہو، نہیں کہا۔ حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا۔ حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، کافی تھا۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں، خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں، جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں۔ اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے، میری دلائل کو لے کے چلے۔ کوئی وہابی تو خود نہیں کہے گا نام ہے وہابی، وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی، ٹھیک ہے نا، ہاں جلسوں میں نہیں کہتے، ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں، آپ اہل حدیث کا کریں۔ تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے؟ کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے، اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی، کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا، ایک جنرل بات کر دی ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی۔ وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں، تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے۔ اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہے، میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی،
اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی، جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے، عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا، ورنہ تو اس وقت اس صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا، تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. ٹھیک ہو گیا؟ بنو نہ چھیڑا کرو، نہ چھیڑا کرو. وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا، جو ترجمہ ہے نا، اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے. تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. اچھا، اگر اپنا حق سمجھتے تھے، ایک منٹ سرکار، ایک منٹ، اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا. جب اس نے بس نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو. حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں؟ ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا. دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا. وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے. اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا، رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا، وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں، عمر بن خطاب موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے، تو تم یہیں رہو. اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے، لیکن اگر تم مارے گئے تو پھر پیچھے عرب کا شرازہ بکھر جائے گا. وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جی کہ اہل سنت کا جو قدیم کتابوں سے اور پریکٹیکل جو ریالٹی سے عقیدہ ثابت ہے نا خلیفہ کے قیام کا، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات، ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا طریقہ ہے کہ اس علاقے کے جو جید ترین شخصیات ہیں ان میں سے چند چن لیں. دوسرا یہ ہے جی کہ جو خلیفہ ہے وہ دوسرے کو نامینیٹ کر دے، وہ چینج ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے، وہ چینج کر لے. اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی قدیم کتابوں میں دیا ہوا ہے، جس کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حوالہ دیتے ہیں، سلطان کہ وہ جو تلوار کے زور پر ڈنڈا چلے. اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی، وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت ہرا کا واقعہ ہوا نا، واقعہ ہرا، تو اس میں شدید ترین مظالم کیے یزید کی فوج نے، انتہا کر دی ظلم کی. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن مطیع غالباً نام بتا رہے تھے. بخاری مسلم دونوں میں. وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بیچارہ جہاد کی طرف لوگوں کو اکسا رہا تھا اور اس کو جا کر کہا کہ تیرا جو ہے حشر بڑا برا ہوگا، تو یزید کی بغاوت کر رہا ہے. تو ہاں، تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاف میری ویڈیو ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت کا موقف ہے کہ ڈنڈا چل سکتا ہے. نہیں، ایک منٹ. پہلی بات ہے کہ عبداللہ ابن مطیع بھی تو صحابی تھے نا جی، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی غیر صحابی تو نہیں. ان کو گھٹی نبی الاسلام نے خود دی ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم عبداللہ ابن مطیع کو صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ تھی خاموش رہنے کی کہ چلو یار ان کو حکومت ملی ہے تو یہ اپنے معاملات لے کے چلیں گے، شاید وقت کے ساتھ سلجھ جائیں. انہوں نے اب حسین کو بھی قتل کر دیا، تب بیعت توڑوائی تھی انہوں نے. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب بھی کیا چیز رہ گئی ہے، تو واقعہ ہرا ہوا. تو ہم عبداللہ بن مطیع صحابی کو صحیح سمجھتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے موقع کو غلط سمجھتے ہیں. پھر دوسری بات، عبداللہ بن عمر کی اگر ہمیں کسی نے دھونس لگانی ہے، یا حنفیوں کو دھوکہ لگ گیا یا کسی اور کو دھوکہ لگ گیا اور وہ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ جو بھی آ جائے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو پہلے عبداللہ بن عمر سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس فتوے پہ قائم بھی رہے ہیں کہ نہیں. ہاں، آپ ان کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ان کا موقف وہ تھا. مرتے وقت ان کا موقف کیا ہے؟ مرتے وقت ان کا یہ موقف ہے کہ مجموع الزوائد میں، المستدرک للحاکم میں، طبرانی میں اور کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی معاملے میں کوئی غم نہیں کہ میں نے چھوڑا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر
فیہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا؟ تو یہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں روتے تھے، اور بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نیزہ مروایا تھا حجاج بن یوسف نے، ان کو قتل کروایا تھا بنو امیہ نے، جس بنو امیہ کی انہوں نے پوری زندگی یعنی کہہ لیں سپورٹ کی، انہوں نے ہی ان کو مروا دیا۔ تو آخری وقت میں ان کو سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا اب آخری وقت میں جب ایک بندے کو سمجھ آ گئی، اس کو پرانی باتوں کا حوالہ دے کے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے جب مان لیا کہ اس زمانے میں میں نے غلط کیا ہے، رجوع ہی ہو گیا نا جی، سب سے بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بات کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا دوسری بات، حنفیوں سے یہ کہیں کہ اگر قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ، اور آپ اس سلطے کو مانتے ہیں، تو قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المال سے جو تقسیم ہے وہ حضرت ابو بکر و عمر کے طریقے پہ ہوگی، حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ ٹروتھ ریویل ہے جو عامر عثمانی نے کیا تھا خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے، دفاع لکھ دیا پورا۔ حنفیاں نو جو انہیں پھر ناکو چنے چبوائے نے نا، انہیں کیا من دسو تہاڈی فقہ کی کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ تقسیم کرے گا، حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں کرے گا۔ تم مودودی کو تو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی، تمہاری فقہ کی اسٹیبلش کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی۔ تو پھر کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہے نا، وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے گڑبڑ۔ ان گورنروں کی شکایت حضرت علی کے پاس لوگ لے کے آئے، تو حضرت علی نے وہ محمد بن حنفیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کو یہ رسول اللہ کا صحیفہ بھیجو جس میں انہوں نے بتایا اس طرح تقسیم ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو محمد بن حنفیہ جب واپس آئے کہا ابا جی انہوں نے تو واپس کر دیا۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی واپس رکھ دو، یعنی میرا کام تو صرف پہنچانا تھا نا۔ تو محمد بن حنفیہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب ان کو کسی نے کوئی بات کی نا اس حوالے سے کہ تم لوگ تو مخالفین عثمان ہو، علی کے بیٹو، تو انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی تھی۔ اس دن میرے باپ نے عثمان کو کچھ نہیں کہا اور تحریر چپ کر کے واپس رکھوا دی، تو بعد میں تم یہ کہتے ہو کہ میں عثمان کو اس نے کچھ کرنا تھا۔ یہ پھکی دی تھی انہوں نے، پھکا دیا بلکہ محمد بن حنفیہ نے اس زمانے کے ناسبیوں کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اور ایک سوال بھیجا جی کہ اولی الامر کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے، اور آپ کا کیا تمام اہل سنت کا یہ موقف ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اولی الامر کو تو بتا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے، پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن میں امر سے کیا مراد ہے، اللہ کے امر سے قرآن میں کیا مراد ہے، پھر وہ اس سے اگلی کلوریل ایڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو حکمران اس کا ہے، چاہے وہ یزید ہو، چاہے حجاج بن یوسف ہو، چاہے آج کل جیسے حکمران ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، بدماش ہو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا امر نعوذ باللہ وہ ایسے حکمران نافذ کریں گے۔ اس سے وہ پھر موقف لاتے ہیں جی کہ حکمران کا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، تو اللہ کا امر جو ہے وہ معصوم کے علاوہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر صلح حسن کدھر جائے گی؟ اب ہمیں تو ناسبیوں سے بھی مقدمہ لڑنا پڑتا ہے اور رافضیوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے، صلح حسن کدھر جائے گی؟ صلح حسن اس بات کا ثبوت ہے، اور صلح حسن کو ہم سنیوں کی طرح نہیں مانتے، ہم اس کو ایک پیس ٹریٹی سمجھتے ہیں، اور صلح حسن صرف اس دن تک تھی جس دن تک انہوں نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین کو شہید کرنا جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی نا مشرکین عرب نے، انہوں نے صلح حسن اس دن توڑ دی جب حسن کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے مار دیا۔ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہے، لیکن جس ایرا میں، جس ایرا کے اندر وہ اپلائی تھی، اس میں حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کمپرومائز کیا، تو اس میں انہوں نے کیوں ان کو اجازت دی کہ وہ اللہ کے امر کو نافذ کریں؟ ٹائم قیامت تک ہے۔ شکر ہے، شکریہ امام حسن، آج آپ کی صلح ہمارے کام آئی کہ ہم غالی رافضیوں کو بھی پھکی دے سکیں۔ اچھا اس کا جواب جو میں نے بھی بات کی تھی، وہ کہتے ہیں جی کہ جواب دینا ہے، ڈنڈی نیچے مار دی۔ اس کا جواب وہ جواب مطلب ہے وہی بات ہے، جب نہیں بنتا نا حساب سے ہی ہوتا اتنا کمزور جواب میرے سامنے رہنا، میں لا کے ہاتھی پڑھا چڑھتا ہے، جواب مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، وہ کہتے ہیں جی کہ بلکہ انہوں نے تو وہ بات کی کہ میں نے ان کو کہا بھی، میں نے کہا یار یہ بات تو نسبی اور یزیدی لوگ کرتے ہیں، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے 3 روایات والی بات پیش کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی 3 شرائط پیش کی تھی، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی یہ بات تو ہم نسبیوں کی نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے جی آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی، ہماری تو کتابیں شیعوں کی بری پڑی ہیں کہ امام حسین نے پوری حجت تمام کی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام مہدی کے علاوہ کسی امام کی نہیں، وہ 3 شرطوں میں تو ایک یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں،
نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. گل مننی تو پوری منو, تسی کہ ادھی گلا من دیو. تسی صلاح الدین یوسف والا کام تے نہ کرو کہ روایت اس کتاب تو انصاب الاشراف تو 3 شرائط لے, اور انصاب الاشراف میں تو لکھا ہوا ہے یزید اور اس کے آباء و اجداد کے تابوت جہنم میں ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ معاویہ کو جس دن دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دو. ہاں انصاب الاشراف میں لکھا ہوا ہے 3 شرطوں والی کتاب میں. وہ یہ کہتے ہیں ہاں اس دے اوتے عمل کریے پھر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ امام تو جعلی روایتاں نے, ہم کتاب کو ہی جعلی مانتے کہتے ہیں جی امام حسن جو تھے نا, امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ امام حسن کو لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہی بات لیکن وہ آپ کی ڈاکٹرین تو ٹوٹ گئی نا, ریزن اس کی کچھ بھی تھی. ٹھیک ہے. ہاں امام حسین بھی تو, امام حسین کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک منٹ, امام حسین کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا دنیاوی طور پہ کہ انہوں نے حکومت حاصل کر لی؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کیا کہ میں نہ لڑوں. کنہوں نے؟ وہ کہتے ہیں سوائے امام مہدی کے ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق کسی امام کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لازمی بزور طاقت کرے. بس ٹھیک ہے, آپ حسین سے بھی دستبردار ہو جائیں, پھر حسین ہمارے ہی ہیں. ہاں یہ ہم ہی حقدار تھے کہ ہم حسینی ہوتے. اگر آپ حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے گریہ کرنا ہے, تو میں ان کو اپنی فقیر تو دے چکا. سید جواد نقوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس شیعت میں یعنی آنکھ کھولی, یا میں نے اس شیعت کو پایا جس میں حسین ایک ایسا مظلوم بابا ہے جو کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. لیکن جب حسین کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ مظلومیت کا نام نہیں ہے, دلیری کا نام ہے.